السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آج ہمارا قرآن ورڈ ٹو ورڈ کلاس ہے، یعنی ورڈ ٹو ورڈ میننگ کا کلاس ہے الحمدللہ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اب سورہ القاریہ تک پہنچ گئے ہیں۔ کہاں پر؟ سورہ القاریہ، جیسا کہ اوپر یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج ہم آپ کو اس کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں، اور ایکسپیرینس آپ لوگ لیجئے اور بتائیے گا کہ کیسا ایکسپیرینس ہے۔ اس سے بھی ہم پڑھا سکتے ہیں، اور آج میں نے سوچا ذرا اس سے پڑھایا جائے، اس میں لکھا ہوا سب کچھ پہلے سے رہتا ہے۔ تو آیت ہے، پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے القاریہ۔ اصل میں ایک قاریہ جو ہے یہ قیامت کی ایک یعنی کہ صفت کو کہتے ہیں۔ یعنی قیامت کیا ہے؟ سب اچنبے میں پڑ جائیں گے، سب ڈرنے لگیں گے، اور اسی طریقے سے انسان بالکل پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کوئی اسی میں پریشان حال ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں یعنی قیامت کی صفات میں سے ہے۔ تو القاریہ جو ہے، یہ جو لفظ ہے القاریہ، یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کی صفات یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت میں کیا ہے؟ ہولناکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے، ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے اس قیامت کی ہولناکیوں سے۔ تو وہی یہاں پر کہا ہے القاریہ، کہ کھٹکھٹانے والی، یعنی انسان بالکل پریشان حال ہو جائے گا، ایک دم گھبرا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ مل قاریہ، ٹھیک ہے، کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی۔ اور یہاں پر اب اس کے بعد کیا ہے؟ ماں مطلب کیا؟ ماں مطلب کیا ہے؟ یہاں دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وہ جو یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ وہ ترجمہ مفہوم کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہاں پر جو ہے کھٹکھٹانے والی اس کا ترجمہ ہوگا، اور ماں مطلب کیا ہے یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو لوگ اردو نہیں جانتے تو وہ ہماری زبان تو سن رہے ہیں نا، تو وہ سائڈ میں لکھ سکتے ہیں، وہ کہیں بھی رومن انگلش میں یا انگلش لینگویج میں اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو ماں کا مطلب کیا یہاں پر کیا گیا ہے؟ کیا۔ اور القاریہ مطلب کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تو گویا کہ یہاں پر ایک کویشچن مارک ہے۔ آپ لوگ چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ سب چیز تو آرام سے سمجھ میں آئے گی کہ یہاں ماں کا مطلب جو آیا ہے کیا کے معنی میں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے، کیا کے معنی میں۔ مل قاریہ۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں۔ چونکہ یہ جس ایپلیکیشن سے ہم نے اس کو اسکرین شاٹ لیا ہے، یہ اس میں ہر آیت کے لیے الگ الگ پیج ہے، تو اچھی چیز ہے۔ القاریہ، مل قاریہ۔ اب اس کے بعد ہے وما ادراک مل قاریہ۔ اب یہ دیکھیے بار بار تاکیداً پوچھا جا رہا ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ ڈینجر ہوتی ہے یا بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو انسان پوچھتا ہے نا، معلوم ہے؟ تو سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں، کہ معلوم ہے۔ تو پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، تو پھر دوبارہ پوچھتا ہے، اس کے بعد جا کر کے جواب دیتا ہے، اس کے بعد انسان جا کر کے جواب دیتا ہے۔ فوراً جواب نہیں، بہت زیادہ ڈینجر چیز ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو فوراً انسان جواب نہیں دیتا ہے۔ تو جو ہے تو یہاں پر یہی ہے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ وما، اور کیا، ادراکا، تم جانتے ہو، اور کیا، ادراکا، میں بتاؤں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ماں مطلب کیا، القاریہ مطلب کھٹکھٹانے والی ہے، اور کیا چیز ہے، اور کیا ہے۔ ماں کا مطلب پھر سے وہی کیا ہوگا، ادراکا۔ ادراکا مطلب بتائیں آپ کو۔ ادرا یہ فعل ہے، اور کا جو ہے یہ مفعول منصوب ہے۔ یہاں جو کا کی جو صفت ہے، کا کی جو ضمیر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ صفت نہیں بلکہ ضمیر جو لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر یہاں دیکھیے، یہ کا کی جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، جو کہ نصب، حالت نصب میں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، ماں کیا ہے، القاریہ، ماں مطلب کیا ہے، القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک مل قاریہ، اور کیا بتائیں آپ کو،
کہ القاریہ یعنی کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے، آپ کو کیا بتائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آتے ہیں ہم چوتھی آیت پر، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یوم، ٹھیک ہے، یوم مطلب ہوتا ہے دن، دن بھی ہوتا ہے اور اس دن بھی ہوتا ہے۔ یوما کے اندر اس جو لفظ ہے یہ جو ہے مستتر یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یوما مطلب اس دن، ٹھیک ہے، اس دن۔ اصل تو یوما مطلب دن ہوتا ہے، یوما کا کئی مطلب آتا ہے۔ یوما کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹوڈے، یوما کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوڈے یعنی آج، اور یوما کا مطلب ہوتا ہے دن، اور یوما کا ایک مطلب ہے کہ جس دن، اور یہاں یوما سے کیا مراد ہے؟ یوما سے مراد ہے قیامت کا دن، ٹھیک ہے۔ یوما یعنی اس دن، یکون مطلب ہو جائے گا یا ہو جائیں گے یا ہوگا، تینوں مطلب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہو جائے گا، ہو جائے گا یا ہوگا، دونوں مطلب ہے، دونوں فیچر کے لیے آتا ہے۔ یوم اس دن یا جس دن، یکون الناس، یکونو مطلب ہوتا ہے ہوگا یا ہو جائے گا، الناس مطلب لوگ، انسان۔ اصل میں ناس کیا ہے؟ انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، لوگ۔ اب یکونو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہو جائیں گے یا ہوں گے۔ اصل میں تو ہوگا یا ہو جائے گا بولیں گے ہم، لیکن جب اب ہم اپنے سینٹنس کو خوبصورت بنائیں گے نا، اپنے سینٹنس کو خوبصورت بنانے کے لیے ناس آ گیا لوگ، تو ہم یہ ترجمہ کریں گے، یہ سینٹنس بنائیں گے کہ اس دن ہو جائیں گے لوگ۔ کیسے ہو جائیں گے؟ کل فراش المبثوث۔ کیسے ہو جائیں گے؟ کل فراش المبثوث۔ اب دیکھیے یہاں پر کاف جو ہے یہ ایک الگ، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ مثال کے لیے جب کسی کی مثال یا کسی کو اگزامپل دیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ آیا جاتا ہے، جیسے انا کل اسد، میں شیر کے جیسا ہوں۔ تو اسد مطلب شیر ہوتا ہے، اور کا مطلب جیسا، میں شیر کے جیسا۔ تو کا جو لفظ آتا ہے یہ حرف جر میں سے ہے، با تا کاف آتا ہے نا، کاف، تو یہ کاف ایسے تھوڑی نہیں حرف جر ہوتا ہے، کاف ایسے لکھیں گے تھوڑی نہیں حرف جر ہوتا ہے، کاف بس ایسے کر دیں، کاف زبر کا، تو یہی حرف جر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اچھے سے یہ سب سمجھ جائیے باریکیاں۔ تو کا مطلب طرح، اور الفراش جو ہے یہ پتنگوں کو، پروانوں کو کہا جاتا ہے۔ جو پروانہ مطلب سمجھتے ہیں، جیسے موم بتی جلا دیجیے، کوئی دیا جلا دیجیے، کوئی لائٹ جلی تو اس کے ارد گرد سب گھومتے رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پروانہ، پتنگا ٹائپ۔ اور مبثوث کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے۔ مبثوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بکھرے ہوئے۔ بکھرے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ بکھرے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم آدمی پریشان حال ہوگا، کیا ہو رہا ہے۔ مبثوث کا مطلب بکھرے ہوئے، لکھ لیجئے، پریشان حال ہوگا آدمی، کیا ہو رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے۔ اس میں اصل میں انگلی سے صحیح نہیں لکھاتا ہے، انشاءاللہ ایک پین ہم خریدنے والے ہیں اللہ نے چاہا تو، اور وہ پین تھوڑا ڈیجیٹل ہوتی ہے اچھی، اس پہ لکھنے میں آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس سے کام چلائیے انشاءاللہ، اور اس میں امپرومنٹ کریں گے۔ تو یوم اس دن، سمجھ میں آ گیا، اس دن یکونو ہو جائیں گے لوگ، ناس مطلب لوگ، کل فراش مطلب پرندوں کی طرح، المبثوث مطلب بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے الفراش اور یہ المبثوث، یہ دونوں موصوف صفت ہے۔ الفراش کیا ہے اور مبثوث ہے؟ یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور کیسے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے۔ اور کا یہاں حرف جر لگ گیا ہے تو اس لیے موصوف پر زیر آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب موصوف پر زیر آ گیا تو صفت پر بھی زیر آ گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے آپ لوگ جوڑیے، اس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش المبثوث، پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ آیت بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد ہم اگلی آیت پر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، وہاں یکونو تھا اور یہاں تکونو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یکونو جو ہے یہ آپ پڑھیں گے جس طریقے سے آپ نے گردان پڑھی ہے نا، فعلت فعلتما فعلتم، یا فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، ایسے کر کے پڑھی ہے نا، تو اسی طریقے سے یہ مذکر مؤنث
یا پرسن کون سا ہے، تھرڈ پرسن ہے کہ سیکنڈ پرسن ہے، اس کے حساب سے یہ تکونو یکونو آیا ہے۔ تو یہاں جبال کی وجہ سے جبال کو یہاں پر مؤنث مانا گیا ہے، ٹھیک ہے، ناس کو مذکر مانا گیا، تو مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ یکونو، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ یکونو، اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ تکونو۔ یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، جب آپ پڑھیں گے تب، ٹھیک ہے۔ تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، تکونو مطلب ہو جائیں گے، الجبال مطلب پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ۔ کیسے ہو جائیں گے؟ اب آگے دیکھیے، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، کالعہن المنفوش، عہن کا مطلب جو ہے روئی ہوتا ہے، روئی، اور روئی کون سی؟ جو رنگین روئی ہوتی ہے، کلر والی روئی ہوتی ہے، اس کو عہن بولتے ہیں، اور منفوش مطلب ہوتا ہے دھنی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں جیسے سردی کا آج کل موسم شروع ہو رہا ہے، تو لوگ اب تو کمبل ایک سے ایک آ گیا، پہلے کیا ہے کہ سردی آنے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے؟ پوری دھنی دیتے تھے، لحاف ہوتا تھا، اس کو کھولتے تھے، پوری روئی کو دھنی دیتے تھے، دھنی دینے کے بعد پھر نئے سرے سے لحاف بنایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر وہی چیز، رنگین روئی کی طرح دھنی ہوئی، یعنی پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنی جیسے، دھنی کی سے مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے اور روئی کتنی ہلکی ہوتی ہے، اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اس کو اڑاؤ تو وہ اڑنے لگتی ہے۔ تو پہاڑ کی یہ ویلیو ہو جائے گی کہ پہاڑ جو ہے دھنی روئی کی طرح ہو جائے گا اور اڑے گا، ذرا سا اس کو ہلکا سا ہاتھ مارو تو وہ اڑنے لگے گا۔ تو اتنا مطلب یہ قیامت کا منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے آگے، اس کی قدرت کے آگے سب کچھ برباد، سب کچھ ہیس۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی سب ایسے ہی نظام چلتا رہے گا، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سب حالات پیدا ہوں گے۔ کیسے ہوگا کہ پہاڑ بالکل جو ہے روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگے گا، ٹھیک ہے، اور زمین آسمان کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کیسے کیسے ہوگا قرآن کے اندر، وہ سب دھیرے دھیرے آگے آئے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے جبال یعنی پہاڑ، کالعہن المنفوش، کل پھر یہاں کا جو آیا ہے کاف زبر کا، یہ مثال کے لیے آیا، جیسے لفظ کے لیے آیا ہے، مطلب ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ کالعہن المنفوش، روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ اور عہن جو ہے یہ موصوف ہے، یہ اتنا لفظ موصوف ہے، اور المنفوش جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو کا حرف جر ہے، تو حرف جر کی وجہ سے یہاں پر زیر آیا، تو اسی لیے جو ہے تو صفت پر بھی زیر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنی ہوئی، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد والی آیت پر آتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا تو بس، فا مطلب بس، اما مطلب جہاں تک، اصل میں اما کا لفظ جو آتا ہے الف سے، جو اما آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، اصل میں اس کے لیے آتا ہے۔ اما انتا ایسے عربی میں بولتے ہیں، جہاں تک بات تمہاری ہے، اس کے بعد آگے جو بھی جملہ ہو، سینٹنس ہو۔ اور اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو رہا، تو رہی بات، فاما مطلب جہاں تک بات ہے، یا تو رہی بات، یہ سب اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے تو رہا کا ترجمہ کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ، تو رہا یعنی جہاں تک بات ہے کس کی؟ من، اس کی، من مطلب جو بھی ہوتا ہے، من مطلب وہ بھی ہوتا ہے، من مطلب اس کی، جیسے بھی جملہ سیٹ ہو وہ لفظ کر سکتے ہیں۔ پس جہاں تک بات ہے اس کی، کس کی؟ ثقولت، بھاری ہوا۔ ثقولت مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوا۔ ثقیل مطلب بھاری ہوتا ہے نا، میں نے بتایا ہے اس میں۔ ثقیل کا مطلب ہوتا ہے وزنی، ویلیویبل بھی کہتے ہیں ثقیل، یا اسی طریقے سے سمین، ثقیل نہیں، سمین، سمین کا مطلب ہوتا ہے ویلیویبل، تو اسی طرح یہ ثقولت ہے، ثقولت میں بھاری ہونا، ثقیل مطلب بھاری ہے۔ شکیل ایک الگ ہے شین سے، وہ دوسرا جو لوگوں کا نام ہوتا ہے، اور یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ثقولت، بھاری ہوا۔ اب یہ کیا ہے معلوم ہے؟ فعل ماضی ہے، آپ لوگوں نے فعل ماضی پڑھ لیا ہے، سمجھ میں آئی بات نا؟ تو یہ فعولا کے وزن پر ہے، فعلا، فعیلا، فعولا، 3 وزن ہم نے بتایا ہے، جا کر کے گرامر والا لیسن دیکھیے فعل ماضی کی گردان میں۔ تو ثقولت تو کیا مطلب ہوا؟ بھاری ہوا۔ تو رہی اس کی بات جو بھاری ہوا، موازین ہو، اس کا پلڑا۔ موازین جو ہے یہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، من کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بھاری ہوا، موازین مطلب پلڑا، ہو مطلب اس کا،
تو جہاں تک بات اس کی ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا، مطلب کیا، دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نیک اعمال جو آپ کیے ہیں اس کو تولا جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، تولا جائے گا، وہاں وزن دیکھا جائے گا کہ آپ نے کوئی کام کتنے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، للہیت کے ساتھ کیا ہے، یا لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کیا ہے، یا یہ کہ آپ نے اس کے اندر کتنا اللہ کا ڈر رکھا ہے، یہ سب دیکھا جائے گا، تو تولا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عمل بھلے کم ہو لیکن وزن ہونا چاہیے اس کے اندر، عمل من بھر ہو لیکن وزن نام کی چیز اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے زیادہ وزنی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تولے گا۔ تو وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے، تو رہی بات اس کی جو جس کا بھاری ہو گیا اس کا پلڑا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب اس کے بعد اس کی اگلی آیت یہ دیکھتے ہیں، موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ مطلب پس وہ، یا تو وہ، فی مطلب میں، عیشتن مطلب زندگی، راضیہ مطلب پسندیدہ، تو اب سب ترجمہ ملائے کیا گیا، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی خوش رہے گا اپنی زندگی میں، قیامت کے دن جو زندگی اس کو ملے گی اس زندگی میں وہ خوش ہوگا، بہت مست ہوگا۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ مطلب کیا ہوتا ہے، زندگی، اور راضیہ مطلب پسندیدہ، یعنی پسندیدہ عیش والی زندگی گزارے گا۔ عیش جو ہے عیشتن کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، عیشتن ایک الگ چیز ہے، عیش و آرام الگ چیز ہے، یہاں عیشتن مطلب زندگی ہے، میں نے راضیہ کا مطلب عیش کیا ہے، مطلب راضی والی زندگی ہوگی، خوشی عیش والی اس کی زندگی ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا، اور جہاں تک بات ہے، وَأَمَّا کا مطلب کیا کریں گے آپ، اور جہاں تک بات ہے، وَأَمَّا من، جو یا جس کا، خفت ہلکا ہوا، ہلکا ہوا یہ بھی فعل ماضی ہے، خفا سے آتا ہے، خفا، خفا، خفو ایسے کر کے گردان بنے گی، اور جہاں تک رہی اس کی بات، ہلکا ہوا، موازین مطلب پڑ رہا اس کا، وہی موازین جو بھی ہم نے اس کے پہلے کیا ہے وہی یہاں پر ہوگا، اور رہی بات اس کی جس کا ہلکا ہوا پڑ رہا اس کا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُمُّهُ، اب اس میں دیکھیں کتنے ورڈ ہیں یہاں پر دھیان دیجئے، فا ہے، ٹھیک ہے، پلس ہے، ٹھیک ہے، اور پلس ہو ضمیر ہے، تو فا مطلب کیا ہو جائے گا، فا مطلب پس، مطلب ماں، ہو مطلب اس کی، تو اس کی ماں ہوگی، ماں سے مراد کیا ہے، ٹھکانہ، ماں کو ٹھکانے کے طور پہ بھی یوز کیا گیا ہے، کیونکہ ماں ہے کیا، ایک بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، ایک بچے کے لیے پناہ کی جگہ ہوتی ہے، ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آ کر کے بالکل سیف محسوس کرتا ہے، محفوظ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، تو ٹھکانے کے لیے بھی ماں کا لفظ آتا ہے عربی میں، یہ کنایہ ہے، کنایہ مطلب ایک لفظ بول کر کے مطلب کچھ اور لیا جائے، تو یہ عربوں کی خاصیت ہوتی ہے، اور ہوتا ہے ہم لوگ بھی بولتے ہیں، جیسے کوئی بولتا ہے کہ میں شیر کی طرح ہوں، تو شیر تو نہیں نہ ہو گیا، شیر جیسے ہوتا ہے بہت چالاک ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کو مثال دے دیتے ہیں کہ میں شیر کی طرح ہوں، تو یہاں کا لفظ آیا ہے عربی کے ساتھ، فَأُمُّ، پس اس کی ماں، یعنی اس کا ٹھکانہ، تو کا مطلب سمجھ لیجئے اچھے سے، ایک دم گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے، کا مطلب کیا ہوتا ہے، ماں، لیکن یہاں کیا مطلب آیا ہے، ٹھکانہ، پناہ گاہ، رہنے کی جگہ، حاویہ، حاویہ ہوگی، تو اس کی ماں کیا ہوگی، حاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، حاویہ۔ اب حاویہ کیا ہے، پہلی بار آیا لفظ، حاویہ جو ہے یہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کے بھی کئی نام آئے نا، جہنم ہے، جہیم ہے، حاویہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لفظ آئے ہوئے، نار ہے، آگ، تو اسی طریقے سے حاویہ بھی آیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی آگے تفسیر کر دی ہے، اس کے بعد والی آیت آئیے دیکھتے ہیں، اس کو مٹا دیں، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے، وَمَا، اور کیا، ادرا کا، یہ لفظ پھر ابھی آیا تھا، پھر آیا، ادرا مطلب میں بتاؤں، کا مطلب آپ کو، میں بتاؤں آپ کو، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ ماضی نہیں ہے، پاسٹ ورب نہیں ہے، بلکہ پریزنٹ یا فیوچر ورب، مستقبل کے لیے، وما ادراک، اور کیا بتاؤں میں آپ کو، ما ہیا، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ مطلب ابھی جو ہم نے حاویہ کا ذکر کیا وہ کیا ہے، ما ہیا، ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ جو ہے ایسے تھا، دیکھیے ما
ہیا ایسے تھا، ما ہیا، لیکن اس کو جو ہے ایسے لکھا گیا ہے، ما تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہیا میں ایسے کر دیا گیا، یہ ہیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھی بہت سارا لفظ تھوڑا کھینچ دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لفظ کو جو ہے چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے کسی کا نام جو ہے تو کچھ ہوتا ہے تو اس کو ذرا شارٹ میں بول دیتے ہیں، کبھی کبھی بڑھا کر کے بول دیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے عائشہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عائش کہہ دیتے تھے، عائش، ہم لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں، کسی کا نام کچھ ہوتا ہے اس کو چھوٹے میں کر دیتے ہیں، تو یہ ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ تو وما ادراک، اور کیا میں بتاؤں آپ کو، ما ہیا، کیا ہے وہ، ما مطلب کیا ہے، ہیا مطلب وہ، اور ہیا جو ہے یہ اور یہ دونوں ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہیا ایسے لکھا تو جاتا ہے جنرلی ایسے، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو وما ادراک ما ہیا، اب اس کے بعد اگلی آیت، اس کو مٹا دیں، وما ادراک ما ہیا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے نار حامیہ، نار حامیہ، نار مطلب آگ ہے، آگ ہے، حامیتن بھڑکتی ہوئی، کیا ہے، آگ ہے بھڑکتی ہوئی، یعنی کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وما ادراک ما ہیا نار حامیہ، یہ موصوف، یہ صفت، بھڑکتی ہوئی آگ، ما یعنی حاویہ، اب یہ حاویہ کا مطلب اب یہاں پہ کلیئر ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہاں آیا تھا نا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یہ لفظ تھا نا، تو اب پھر اس کے بعد بیچ میں آیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، یعنی کیا مطلب حاویہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے نار حامیہ، نار مطلب آگ ہوتا ہی ہے، آپ سمجھتے ہی ہیں، اور حامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھڑکتی ہوئی، حامیہ کا مطلب کیا ہوا، بھڑکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، ٹھیک ہے، نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ تو یہ ہو گیا سورہ القاریہ کا مکمل جو ہے۔ دیکھیے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اس طرح کی چیزیں کہیں، اس طرح کی باتیں بتائی ہیں، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ سورہ کو پڑھیں، اللہ سے ڈریں، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے یہ توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔